انبیاء کا مشن زندہ کیجئے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری قوم کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. الہ کا معنی کیا ہے؟ عبادت کے لائق نہیں، سجدے کے لائق نہیں، رکوع کے لائق نہیں، نظر کے لائق نہیں، نیاز کے لائق نہیں ہے، قیام کے لائق نہیں ہے، استغاثہ نہیں ہو سکتا، استعانت نہیں مانگی جا سکتی، دامن اس کے سامنے نہیں پھیلایا جا سکتا. کائنات کے اندر صرف ایک ہی ذات ہے، وہ زمین کے نیچے نہیں، آسمان پر ہے، اسی سے سب کچھ مانا جائے. یہی بات اللہ اپنے پیغمبر سے کر رہا ہے، اور پیغمبر کہہ رہا ہے تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی کا. اے اللہ تو میرے دل کو جانتا ہے، ارادوں کو جانتا ہے، میں تیرے ارادوں کو نہیں جانتا. یہاں ہر زندہ اور مردہ جان لیتے ہیں. قبر پر کھڑے ہو کر کہا جاتا ہے خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ ایمانداری سے بتلائیے، جب خواجہ ماں کے پیٹ میں تھا اس کو رزق کون دیتا؟ دنیا میں جتنے بھی مشکل کشا ہیں، جتنے تمہارے حاجت روا ہیں، جن کی تم عبادتیں کرتے ہو، کسی کی قبر سے بواسیر کا چھلا لے کر پہنتے ہو، کسی کے گھوڑے کے قدم کے لوہے کو اپنی گاڑی کے سامنے لٹکا لیتے ہو، کہیں سے کالا پتھر اٹھا کر اپنے مکان کی مٹی پر سجا دیتے ہو، کسی سے تعویذ لے کر اپنے گلے میں پہن لیتے ہو، کسی سے تعویذ لے کر امام ضامن کا بازو پر لگا لیتے ہو. بتلاؤ اگر یہ تعویذ بچانے والے ہوتے، یہ پتھر شفا دینے والے ہوتے، یہ چھلے شفا دینے والے ہوتے، تو کائنات کا رب کی کیا ضرورت تھی؟ ان دنیا کو بنانے کے بعد پیغمبروں کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ پیغمبروں کو بھیجا اس لیے گیا کہ یہ چھلے شفا نہیں دیتے، یہ ہڈیاں ایکسیڈنٹ سے نہیں بچاتی، یہ جوتیاں جو گاڑی کے سامنے لٹکا رکھی ہے یہ ایکسیڈنٹ سے نہیں بچاتی، یہ تمہارے کالے کپڑے کالے جھنڈے تمہیں شفا اور نفع نقصان نہیں دیتے. یہ سب کچھ دینے والا صرف ایک ہے، اور وہ آسمان پر مستوی. وہابیوں کا مشکل پوچھا، فرمایا ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ. پیغمبر کہہ رہے اور میں کہا کرتا ہوں قرآن پڑھا کر. اس سے خوبصورت بھی کلام کہیں ہے؟ میں اشعار پڑھوں، میں نے خطبہ پڑھا شروع میں، اور ہر خطیب پڑھتے ہیں، آپ کے بڑے صاحب بھی پڑھتے ہیں، حافظ شعیب صاحب ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، علماء پڑھتے ہیں. میں تو شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم، اس میں ایک لفظ ہے صحیح مسلم کے احسن الکلامی، بہترین کلام اللہ کا کلام ہے. وَخَيْرُ الْحَدْيِ حَدْيُ مُحَمَّدٍ، بہترین راستہ صرف ایک ہے اور وہ میرے محمد کا راستہ ہے. اہل ایمان جب بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، الف لام میم سے لے کر الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک پڑھتے چلے جائیے. انبیاء کا ذکر ہے، قوموں کا ذکر ہے، ان کے گناہوں کا ذکر ہے، ان کے کبائر کا ذکر ہے. جہاں بھی پڑھو گے پیغمبر کا ذکر آئے گا تو توحید کا ذکر آئے گا، قوموں کا ذکر آئے گا تو مقبروں کو ماننے والے، مقبروں پر جھکنے والے، مقبروں سے سوال کرنے والے، آستانوں کے سامنے دامن کو پھیلانے والے اور رب
زندگی کا پیغام دے رہی ہے. کوئی نیا چاند چڑھانے نہیں آیا.